تو جسمانی بیماریاں دور فرما دے، روحانی امراض سے بھی شفا دے، شفا دے، شفا دے، شفا دے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام روحانی علاج اور استخارہ لیے الحمدللہ سے وجل ایک بار پھر حاضر ہیں اور آپ کو بھی اس پروگرام میں مرحبا کہتے ہیں۔ ہمارے ساتھ شعبہ روحانی علاج کے اسلامی بھائی بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، ان سے بھی انشاءاللہ الکریم ہم گفتگو کریں گے، بات چیت کریں گے اور آپ کے مسائل پر انشاءاللہ الکریم ڈسکس کریں گے۔ درود پاک کی فضیلت آئیے چلے میں آپ کو سناتا ہوں۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم کوئی چیز بھول جاؤ تو مجھ پر درود پاک پڑھ لیا کرو، یاد آ جائے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ درود پاک بھی بڑا پیارا وظیفہ ہے۔ جہاں ہم مراد و وظائف پڑھتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، تو درود پاک کو بھی ہم اپنے معمولات میں شامل رکھیں۔ ہر درد کی دوا ہے، صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہوتا ہے نا بعض اوقات کوئی بات اچانک ہمارے ذہن سے نکل جاتی ہے، کوئی چیز رکھ کر بھول جاتے ہیں، اپنے ڈاکومنٹس رکھ کر بھول جاتے ہیں، کبھی راستہ بھول جاتے ہیں، کبھی کوئی چیز بھول جاتے ہیں، تو فوراً ہم اپنی زبان پر درود پاک کو جاری کریں اور درود پاک پڑھنا شروع کریں۔ اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ حضور کی محبت میں ڈوب کر درود پاک پڑھنا ہے، انشاءاللہ کریں بے شمار برکتیں اور اس کے فضائل ہمیں حاصل ہوں گے۔ آئیے ناظرین، اب ہم بات چیت کریں گے آپ سے اور شامل کریں گے آپ کی کالز۔ دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا کہنا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں۔ جی کال چلائیے۔ میں انہیں بات کر رہا ہوں کورنگی کراچی سے۔ میری کچھ دنوں سے طبیعت ناساز ہے، جسم میں درد رہنا، سر میں درد رہنا، تو میرے لیے دعا بھی فرما دیجئے گا اور کوئی روحانی علاج ہو تو وہ بھی عطا فرما دیجئے گا۔ اللہ اکبر، اللہ پاک آپ کو شفا عطا فرمائے، صحت تندرستی دے۔ حنیف بھائی کورنگے سے آپ نے کال کی ہے اور اس میں ظاہری معاملات کو بھی دیکھ لیا جائے، بعض اوقات نیند پوری نہیں ہو پاتی جس کی وجہ سے بھی جسم تھکا تھکا سا رہتا ہے، جسم میں درد کی شکایت رہتی ہے اور جسم پر ایک بھاری پن محسوس ہوتا ہے۔ اللہ پاک آپ کو شفا عطا فرمائے، جسمانی درد دور فرمائے۔ اور اگر آپ کا یہ مسئلہ مستقل ہے نا، دائمی ہے، یعنی آئے دن آپ کے جسم میں درد رہتا ہے، تو اپنے ڈاکٹر سے بھی رجوع کریں۔ بعض اوقات جسمانی طور پر ایسی کمزوری ہو چکی ہوتی ہے یا اس طرح کے امراض لگ چکے ہوتے ہیں کہ جس کی وجہ سے انسان کمزوری کی طرف چلا جاتا ہے اور وہ آہستہ آہستہ اس کے جسم میں درد رہنا شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک آپ کو شفا عطا فرمائے، صحت تندرستی دے۔ آپ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے یا غنیو یا غنیو یا غنیو یہ کثرت کے ساتھ پڑھتے رہا کریں۔ ایک تو یہ وظیفہ ہوا جسمانی درد سے نجات کے لیے، اور دوسرا یہ کہ رات کو سونے سے پہلے کوشش کریں کہ تسبیح فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر، یہ روزانہ رات کو سونے سے پہلے پڑھنے کی نیت فرما لیں اور سنت کی نیت سے پڑھا کریں۔ یہ دیکھیں آپ کے سامنے تعداد بھی لکھی ہوئی ہے، تسبیح فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ پڑھا کریں۔ سنت پر عمل کرنے کا ثواب بھی ملے گا اور آپ کی دن بھر کی جو تھکاوٹ ہے، جسمانی درد وغیرہ ہے، سب الحمدللہ سے دور ہو جائے گا، شفا حاصل ہوگی۔ نیکسٹ کال دیجیے گا۔ میرا مسئلہ یہ ہے کہ عجیب و غریب قسم کی طبیعت ہو رہی ہے، آئے دن پیٹ خراب رہتا ہے، کبھی درد ہوتا ہے، کبھی الٹیاں آنا شروع ہو جاتی ہیں، کبھی جی متلانا شروع ہو جاتا ہے۔ میں اس حوالے سے اپنا روحانی علاج کروانا چاہتا ہوں، برائے کرم میری رہنمائی فرما دیجیے، جزاک اللہ خیر۔ آمین آمین، اللہ پاک آپ کو شفا عطا فرمائے۔ کھانے پینے پر آپ غور کریں ذرا، بعض اوقات بے احتیاطی ہو جاتی ہے کھانے پینے میں، اس طرح کی چیزیں ہم کھا لیتے ہیں کہ پیٹ خراب ہو جاتا ہے، چی متلانا شروع ہو جاتا ہے، پھر بعض اوقات الٹیاں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اپنی صحت کا بھی خیال رکھیں، یہ کھانے میں بے احتیاطی کی وجہ سے اس طرح کی کیفیت بعض اوقات یہ ہو جاتی ہے۔ اللہ پاک آسانی فرمائے۔ اگر واقعی آپ کو اس طرح کا مسلسل یہ رہتا ہے مسئلہ، تو سورۃ الطارق یہ پڑھ کر کھانے کی چیز پر، پینے کی چیز پر آپ دم کر کے کھا لیں یا پی لیں، آپ کی یقین آنا یہ بند ہو جائے گی۔ جی متلا رہا ہے نا، تو یہ بھی الحمدللہ سے طبیعت میں ایک بہتری آ جائے گی۔ ایک مرتبہ سورۃ الطارق پڑھ کر کھانے پر دم کر کے، وہ دم کیا ہوا کھانا کھا لیں یا پانی پہ دم کر کے آپ پی لیں، الحمدللہ سے طبیعت میں ایک سکون، ایک اطمینان آ جائے گا۔ نیکسٹ کال دیجیے گا۔ میں حسین رضا تاری بات کر رہا ہوں، میں مدرسۃ المدینہ میں پڑھتا ہوں۔ پیارے جنید بھائی، مجھے آپ سے ایک سوال ہے، میں عالم بننا چاہتا ہوں، اس کا کوئی روحانی علاج بتا دیں۔
ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ پاک برکت نصیب فرمائے، آپ کو حافظ قرآن بنائے، عالم باعمل بنائے اور دعوت اسلامی کا مخلص مبلغ بنائے، اللہ پاک سچا پکا عاشق رسول بنائے آپ کو بھی، اور یہ دعائیں اللہ پاک ہم سب کے حق میں بھی قبول فرمائے۔ تو بیٹا اس کے لیے آپ کو بڑی محنت بھی کرنا پڑے گی، دعائیں بھی کرنا پڑیں گی، ماں باپ سے دعائیں کروایا کرو آپ، کہ ماں باپ کی دعا اولاد کے حق میں یہ قبول ہوتی ہے نا۔ تو اولاد کو چاہیے کہ اپنے والدین سے دعائیں کروائیں، والدہ سے دعائیں کروائیں، والد حیات ہیں تو والد سے دعائیں کروائیں، ماں باپ کی دعا اولاد کے حق میں قبول ہوگی تو الحمدللہ سے وجل کامیابی نصیب ہوگی۔ یعنی کامیابی میں کوئی چیز آپ کی رکاوٹ آ ہی نہیں سکتی اگر ماں باپ کی دعائیں آپ کے ساتھ ہیں۔ تو بیٹا محنت بھی آپ نے کرنی ہے، کوشش بھی کرنی ہے، ابھی لگ کر ابھی دلچسپی کے ساتھ آپ اپنی پڑھائی مکمل کریں، حفظ مکمل کریں۔ ابھی آپ کا ایک ٹارگٹ جو ہونا چاہیے وہ حفظ پر ہونا چاہیے۔ اگر قرآن پاک پڑھ رہے ہیں ناظرہ تو ابھی اس کو فوکس کریں اور محنت کے ساتھ پڑھیں، پھر حفظ پر آئیں تو اچھی طرح یاد کریں، روزانہ پڑھنے کی نیت فرمائیں۔ جب مکمل حفظ قرآن ہو جائے تو پھر اس کے بعد جامعۃ المدینہ میں آپ نے داخلہ لینا ہے۔ اس یہ بھی نیت شامل کر لیں کہ میں انشاءاللہ الکریم بڑا ہو کر جو ہے نا دین کی خدمت کروں گا اور اپنے والدین کے لیے ثواب جاریہ کا ذریعہ بنوں گا۔ تو اس کے لیے گھر پر محنت بھی کرنا پڑے گی، کھیل کود سے بھی بچنا پڑے گا، اور بعض اوقات ہوتا ہے نا، بعض اوقات بچوں کی عادت ہوتی ہے کہ بلا وجہ وقت ضائع کر رہے ہوتے ہیں، اس سے بھی اجتناب آپ کو کرنا پڑے گا۔ اور چلو آپ کو ایک وظیفہ بھی میں بتاتا ہوں، حسنین نام انہوں نے بتایا تھا بچے نے نام، حسنین رضا۔ اللہ پاک آپ کو نظر بد سے محفوظ فرمائے۔ آپ درود پاک کی کثرت بھی کیا کرو اور سبق یاد کرنے سے پہلے اب یہ دعا پڑھ لیا کرو، اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ چاہیے جو بھی آپ سبق پڑھیں گے نا، سبق یاد کرنے سے پہلے یہ دعا پڑھ لیں، دیکھو اسکرین پر آپ کے سامنے ہے، انشاءاللہ الکریم سبق بھی یاد ہو جائے گا اور تعدیر ذہن میں نقش رہے گا۔ ایک بات یہ، اور دوسری بات یہ، آپ بادام کھائیں۔ آپ امی ابو کو کہیں کہ مجھے بادام کھلائیں، اور بادام کیسے کھانے ہیں آپ نے، اس کا ایک مخصوص عمل میں آپ کو بیان کرتا ہوں، یہ حافظہ تیز ہو جائے گا۔ صحیح ہے، آپ نے بابا سے، گھر والوں سے آپ نے بادام منگوانے ہیں، اور یہ بادام آپ نماز فجر رات کو سونے سے پہلے 3 عدد بادام کی گری لے لیں اور 3 بار یا ذا الجلال والاکرام پڑھ کر بادام پر دم کر لیں۔ ایک بادام اسی وقت کھا لیں رات کو، ایک صبح کے وقت اور ایک دوپہر کے وقت، یہ 3 عدد بادام کھایا کریں، ذہن آپ کا تیز ہو جائے گا، حافظہ مضبوط ہوگا، اور الحمدللہ عز و جل آپ کو سبق جلدی یاد ہوتا ہے نا، تو ایک دلچسپی ہوتی ہے، ایک شوق بڑھتا رہتا ہے۔ ورنہ بعض اوقات خود ذہن اس طرح کے بچے ہوتے ہیں کہ سبق یاد نہیں ہوتا نا، تو اب وہ دل برداشتہ ہو کر بیٹھ جاتے ہیں، لیکن دل برداشتہ نہیں ہونا چاہیے۔ دیکھو اس میں رکاوٹیں بھی آئیں گی، آزمائشیں بھی آئیں گے، لیکن حالات کے ساتھ آپ نے مقابلہ کرنا ہے۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ دعا کریں اللہ پاک کی بارگاہ میں، اللہ پاک مسبب الاسباب ہے، غیب سے اسباب بنا دے گا، راہیں کھلتی ہوئی چلی جائیں گی، اور الحمدللہ سے وجل باعمل عالم دین بنیں گے انشاءاللہ۔ نیکسٹ کال جی۔ حسین رضا نے خود ہی کرنا ہے یہ عمل؟ نہیں، یہ تو ان کے والدین، بچہ ماشاءاللہ سمجھدار ہے، خود پڑھ کر دم کر لیں، یہ کر لیں گے امید ہے، اور نہیں تو ان کے والد ہیں، والدہ ہیں، وہ بادام پر دم کر کے ان کو کھلا دیں۔ وظیفہ پیش کیا ماشاءاللہ بہترین ہے، اگر دوسرے بچوں کے لیے بھی یہ کر سکتے، سب کے لیے، بچوں کے لیے بھی، بڑوں کے لیے بھی، اگر کوئی کر نہ سکتا ہو کوئی دوسرا پڑھ کے دم کر کے جو ہے نا وہ کھلائے، تلفظ درست ہونے چاہیے اس کے لیے ماشاءاللہ۔ جی اگلی کال دیجیے۔ 2 سال کا بچہ ہے، اڑی اور ضد کرتا ہے بار بار ہر چیز پہ، تو اس کا وظیفہ بتا دے۔ بعض اوقات بچوں کی اس طرح کی کیفیت ہو جاتی ہیں۔ چلے اس کا بھی وظیفہ میں عرض کرتا ہوں، استخاروں کے حوالے سے کچھ میسیجز آئے ہیں ناصر بھائی، استخاروں کے لیے بھی ناظرین منتظر ہوں گے۔ ایک میسیج یہ آئے، نام ہے پروین اور والدہ کا نام ہے سرور جہاں، بہت زیادہ بیمار رہتی ہوں، گھر میں بہت زیادہ ٹینشن ہے، استخارہ بھی کیجیے اور کوئی وظیفہ بھی بتائیں، ٹینشن یہ دور ہوں، مسائل حل ہوتی چلے جائیں۔ اچھا، ایک اور میسیج ہے کہ میری کمر کے موڑوں میں، کمر میں بہت زیادہ درد رہتا ہے، پاؤں کے پٹھوں میں مسئلہ ہے، 2 سال ہو گئے ہیں، بہت علاج کروایا، کمر کا آپریٹ بھی کروا لیا ہے، صحیح نہیں ہو پا رہے ہیں، تو میرے لیے استخارہ بھی کر دیں، دعا بھی کریں۔ اور فیاض احمد نام ہے اور والدہ کا نام ہے ان کا شاوان بی بی۔ اچھا، اسی طرح یہ ہمارے شاکر بھائی، انہوں نے کہا ہے کہ میرے اوپر قرضہ بہت ہے، وظیفہ بتا دیں۔ چلیں اس کا روحانی علاج میں عرض کرتا ہوں ابھی آپ کو۔ یہ ایک اور میسیج ہے استخارے کے حوالے سے، الشبہ بی بی، والدہ کا نام حضورہ بی بی۔ مسئلہ یہ کہ سانس بہت زیادہ پھولتا ہے، طبیعت بہت زیادہ خراب رہتی ہے، بعض اوقات بے ہوش ہو جاتی ہیں، اور امید سے بھی ہیں، اور ولادت کا بھی سلسلہ ہونے والا ہے، دوائیاں وغیرہ بھی چل رہی ہیں، استخارہ بھی کر دیں اور روحانی علاج بھی اس حوالے سے ارشاد فرمائیے گا۔
اچھا یہ ہمارے ایک اور میسج ہے طاہر بھائی کا، یہ کہ طاہر نام ہے، والدہ کا نام ہے سروری بھی، پہلے دکان بہت زیادہ اچھی چلتی تھی، آج کل کاروبار ڈاؤن ہو گیا ہے، استخارہ کریں اور کاروبار میں برکت کا وظیفہ بھی ارشاد فرما دیجیے. آپ استخارے فرما لیجیے، ناصر بھائی پھر جوابات آپ سے معلوم کریں گے. یہ کال آئی تھی ہمارے اسلامی بھائی کہ بچہ اڑی بہت کرتا ہے، ضد بہت زیادہ کرتا ہے. اللہ پاک آسانی فرمائے، بچوں کی بے جا ضد اللہ کرے دور ہو جائے. حکمت عملی کے ساتھ بچوں کی نفسیات کے مطابق ان سے گفتگو کی جائے، ان کے مسائل سنے جائیں، ان کے مسائل حل کرنے کی کوشش کی جائے. اور خواہشات پوری کرنے کا میں عرض نہیں کر رہا آپ کو، اور ورنہ بعض اوقات بے جا خواہشات بھی اگر پوری کرتی چلے جائیں تو بعض اوقات بچے لاڈ پیار میں اور زیادہ اس راہ پر نکل آتے ہیں. اللہ پاک عافیت والا معاملہ فرمائے. بالفعل اگر بچے ضد کرتے ہوں، نافرمان ہو چکے ہوں، کہنا نہ سنتے ہوں، دو روحانی علاج میں عرض کرتا ہوں، ایک رات کو سونے سے پہلے کرنے کا ہے اور ایک صبح کے وقت کرنے کا ہے. دونوں میں سے جو آپ کو آسان لگے کسی بھی ایک وظیفے پر پابندی کے ساتھ آپ نے عمل کرنا ہے. جب بچہ سو جائے نا تو سونے سے پہلے آپ سورۃ البروج کی یہ 2 آیتیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ، اتنی آواز کے ساتھ آپ پڑھ لیں کہ بچے کی آنکھ نہ کھلے. 21 دن کا یہ عمل ہے، 21 ڈیز تک آپ نے جاری رکھنا ہے، پابندی کے ساتھ پڑھیں، بچے کی نافرمانی اور بے جا ضد کی عادت ختم ہو جائے گی. ایک یہ اچھا یہ تو ہوا رات میں، چاہے تو عمل کر لیں رات میں بچے جب سو جائیں تو. ایک یہ صبح کے وقت طلوع آفتاب سے پہلے آپ نے یہ عمل کرنا ہے. یا شہیدو، بچے کی پیشانی پر ہاتھ رکھیں اور 21 مرتبہ 21 ٹائمز یا شہیدو آپ پڑھیں. پڑھ کر بچے کے لیے دعا بھی کریں، اللہ پاک کرم فرمائے گا اور بچہ آپ کا مطیع اور فرما بردار ہو جائے گا. الحمدللہ پابندی کے ساتھ پڑھنا ہے، انشاءاللہ کریم فائدہ حاصل ہو. ایک اور اسلامی بھائی تھے، قرضے کے حوالے سے آپ نے کہا تھا، یہ دعا نوٹ کر لیں آپ. اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک. ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ اور صبح و شام 100 مرتبہ یہ دعا پڑھا کریں. بڑی کمال کی اس کی فضیلت ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جو اس دعا کو پڑھا کرے، اگر پہاڑ جتنا بھی قرضہ ہوگا نا، اللہ کی رحمت سے وہ قرضہ اتر جائے گا. مدنی پنصورہ میں بھی یہ دعا موجود ہے اور روحانی علاج کے اسٹال سے بھی آپ یہ دعا پرنٹ شدہ حاصل کر سکتے ہیں. آئیے ناظرین، وقت ہوا ہے اب استخاروں کے جوابات کا. اب ہمارے وہ ناظرین توجہ فرمائیں جنہوں نے میسیجز کیے تھے، اور دوسرا یہ کہ استخاروں کے حوالے سے کہا تھا، اب آپ کے استخاروں کے جوابات بیان کیے جائیں گے. جی ناصر بھائی. پروین بنت سرور جہاں کا استخارہ کیا گیا ہے، بیماری کا ہی اشارہ آ رہا ہے، کوئی روحانی مسئلہ، مثلاً عملیات یا جادو بندش کا اشارہ نہیں آ رہا. اللہ پاک ان کو شفا عطا فرمائے. روزانہ یا حیو 1000 مرتبہ پڑھ کے پانی میں دم کر کے پئیں. ساتھ ہی ساتھ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم یہ 60 مرتبہ 60 ٹائم پڑھ کر پانی میں دم کر کے پئیں. انشاءاللہ عز و جل اس سے آپ کی پریشانیاں بھی دور ہوں گی اور انشاءاللہ بیماری سے بھی نجات حاصل ہوگی. اسی طرح فیاض بھائی کا استخارہ کیا گیا ہے. استخارہ میں بیماری کا ہی اشارہ آ رہا ہے. فیاض بھائی کو روحانی مسئلہ، نظر بد یا عملیات یا اثرات کے معاملات نہیں آ رہے. اللہ پاک آپ کو شفا عطا فرمائے. یا محیی 7 مرتبہ پڑھ کے جہاں پہ کمر میں آپ کے درد ہیں وہاں پہ دم کریں اور چلتے پھرتے یا غنیو کا ورد رکھیں، انشاءاللہ فرق پڑے گا. اسی طرح علیشبہ بی بی کا استخارہ کیا گیا ہے. دمہ بیماری وغیرہ، کھانسی وغیرہ ہے، اسی طرح پریگنسی سے بھی ہے. اللہ پاک آسانی فرمائے، خیر و عافیت والا معاملہ فرمائے. بیماری کا ہی اشارہ ہے، کوئی روحانی مسئلہ اس کے علاوہ نہیں آ رہا. اللہ پاک آپ کو شفا عطا فرمائے. روزانہ سورہ مریم، پارہ 16 میں ہے یہ سورت، سورہ مریم روزانہ 1 مرتبہ پڑھ کے پانی میں دم کر کے پی لیں اور ساتھ ہی ساتھ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے یا سلامو کا ورد رکھے. انشاءاللہ عز و جل اس سے فائدہ ہوگا. اسی طرح طاہر بھائی کا استخارہ کیا گیا، کاروباری حوالے سے کافی پریشان ہیں. طاہر بھائی استخارہ میں نظر بد کا اشارہ آ رہا ہے. اللہ پاک آسانی فرمائے، آپ کے رزق حلال میں برکت عطا فرمائے. جو پریشانی آپ کی دور فرمائے. اس کے لیے آپ 35 ٹائم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک سادے سے کاغذ پہ لکھ کر جہاں پہ آپ کا کاروبار کا سیٹ اپ ہے وہاں پہ لٹکا دیں، اس کو ہینگ کر لیں، نمایاں ہو جہاں پہ آپ آویزہ کریں اس کو. اور ساتھ ہی ساتھ فجر کی نماز کے بعد 10 مرتبہ یا باسطو پڑھ کر اپنے دونوں ہاتھوں کو چہرے پہ پھیر لیں. انشاءاللہ عز و جل اس سے فائدہ ہوگا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہ تو کاروبار میں برکت کا، کاروبار چلنے کا، دکان چلنے کا الحمدللہ سبحان اللہ. وظیفہ بھی بتا دیا، روحانی علاج تعویذ بنانے کا طریقہ بھی ارشاد فرما دیا. اچھا اب اس میں ایک چیز میں عرض کروں، اس سے پہلے بھی کئی دفعہ الحمدللہ سبحان اللہ ترغیب دلائی گئی ہے. دیکھیں کاروبار جو کر رہے ہیں جائز طریقے سے ہونا چاہیے اور جائز کام ہونا چاہیے. صحیح ہے، روحانی علاج بھی کروانا چاہیے، کروائیں، بالکل روحانی علاج بھی کروائیں، تعویذات عطاریہ بھی استعمال کریں، دعائیں بھی کریں اور کام کو اس کے شرعی تقاضوں کے مطابق بھی لے کر چلیں. جی غلط بیانی نہ ہو،
دھوکہ نہ ہو، ملاوٹ نہ ہو، اپنے مسلمان بھائی کا حق اس میں تلف نہ ہو رہا ہو، یہ ساری چیزیں بھی ہم دیکھ رہے ہیں۔ جھوٹی قسمیں نہ کھائیں، جو کاروبار میں جھوٹی قسمیں کھا رہے ہوتے ہیں نا، قسم کھانے سے بھی برکت اڑ جاتی ہے۔ جب قسم کا یہ وبال ہے تو جھوٹ بولنے کا اور جھوٹی قسم کھانے کا کتنا سخت وبال ہوگا۔ تو ان چیزوں کو بھی ہمیں دیکھنا چاہیے اور ان چیزوں کو بھی پیش نظر رکھیں۔ آپ دیکھیں الحمدللہ سے برکت رہے گی۔ کوئی بھی کام شروع کریں یا آپ اپنا جائز کاروبار کر رہے ہیں تو وقتاً فوقتاً اس کی شرعی رہنمائی بھی لیتے رہنا چاہیے، کیونکہ دیکھیں ناظرین، جب ہم شرعی تقاضوں کے مطابق لے کر چلیں گے نا تو الحمدللہ سے برکت بھی رہے گی، اور شریعت میں آسانی ہی آسانی ہے۔ لوگ بڑی شد و مت کے ساتھ وہی استخارے کرواتے ہیں پہلے، اور دیگر لوگوں سے مشورہ کر رہے ہوتے ہیں، بڑا اہتمام کر رہے ہوتے ہیں، بس اس طرف توجہ نہیں ہوتی کہ یار ہم نے اس کے شرعی رہنمائی بھی لینی ہے، کام جو ہم کرنے جا رہے ہیں وہ جائز بھی ہے یا بالکل کیا ہے۔ توجہ تو نہیں ہوتی اس طرف۔ اس طرف توجہ دلانی تھی آپ کی، تو اس چیز کو بھی پیش نظر یہ رکھنا چاہیے۔ جی کالس دیجئے گا۔ میرا نام محمد ارسلان ہے اور والدہ کا نام رشیدہ بی بی ہے۔ جنید بھائی، آپ سے استخارہ کروانا ہے۔ میں ایک جاب کرتا ہوں کمپنی کی طرف سے، وہ ایک ٹارگیٹ ہوتا ہے، مہینے میں اتنا کرنا ہوتا ہے، لیکن وہ پورا نہیں ہوتا، اس میں برکت نہیں ہے۔ چلیں استخارہ بھی کرواتے ہیں اور ٹارگٹ پورا ہو جائے، جو ہدف ملے ہم اپنے ہدف کو پورا کرنے میں کامیاب ہو جائیں، اس کا بھی انشاءاللہ کریم بڑا شاندار ایک وظیفہ آپ کو بتائیں گے، آپ کے لیے بھی اور دیگر ہمارے ناظرین کے لیے بھی ہے۔ شامل رہیے گا۔ نیکسٹ کال۔ والدہ کے مطلب کہ ان کی نا طبیعت کافی خراب رہتی ہے، جوڑوں میں بھی درد ہے، بی پی بھی ہائی ہوتا ہے، شوگر بھی باؤنڈری پہ ہے، مطلب کہ میڈیسن ڈاکٹر نے تھوڑی تھوڑی اسٹارٹ کر دی ہے، اور جو ہے نا رپورٹس وغیرہ بھی کرواتے ہیں، لیکن کچھ آتا نہیں ہے رپورٹس میں نا۔ نام آپ نے نہیں بتایا والدہ کا۔ فرض کر دیں گے چلیں وظیفہ انشاءاللہ الکریم ابھی آپ کو شوگر کے حوالے سے، جوڑوں میں جو درد ہے، تکلیف ہے، اس کا روحانی علاج آپ کی والدہ کے لیے ابھی آپ کو بتاتے ہیں۔ نیکسٹ کال۔ میری وائف ہیں، ان کا نام پروین ہے، ان کی والدہ کا نام زبیدہ بی بی ہے۔ ان کی بائیں ٹانگ میں میری وائف کے درد رہتا ہے اور تھوڑی سوجش بھی رہتی ہے۔ ہم نے بہت علاج کروایا، 2-3 سال ہو گئے ہیں اس بیماری کو، افاقہ نہیں ہو رہا، اور ساتھ ان کو معدے کے بھی مسائل ہیں، تو برائے مہربانی ان کا استخارہ کر دیں، کوئی روحانی علاج بتا دیں۔ جی انشاءاللہ الکریم شامل رہیے گا پروگرام میں۔ کچھ استخاروں کے حوالے سے بھی کالس یا میسیج بھی میں شامل کر لیتا ہوں۔ اور یہ ایک میسیج یہ بھی آیا ہے کہ قوسین نام ہے، میرا نام قوسین ہے، میرا پڑھائی میں بالکل بھی دل نہیں لگ رہا ہے، استخارہ کر کے بتائیں کہ کیا مسئلہ ہے، اور والدہ کا نام ان کی شگفتہ ہے۔ یہ ایک اور میسیج ہے، فروہ نام ہے، والدہ کا نام شمیم ہے، بلا وجہ پریشان رہتی ہوں، استخارہ کریں، کوئی وظیفہ بھی بتا دیں۔ زینب بانو، عمر 9 سال، والدہ کا نام نجوہ جبین، وزن کم ہے، بہت کمزور ہیں، خون کی کمی ہے، چڑچڑاپن ہے، بہت ضدی ہیں، استخارہ کریں اور روحانی علاج بھی اس حوالے سے بتائیے گا۔ میرا آپ سے گزارش ہے کہ طبیعت میں چڑچڑاپن رہتا ہے، غصہ آتا ہے، اس کا کوئی وظیفہ بتا دیں۔ چلیں اس کا وظیفہ بھی آپ کو انشاءاللہ الکریم بتاتے، نوٹ کر لیا ہے۔ یہ سیدہ نورہ فاطمہ، اور انہوں نے کہا ہے کہ دعا فرما دیں، اور میرے جو شوہر ہیں ان کی جاب نہیں لگ پا رہی، اور ان کے لیے دعا بھی کیجیے گا، وظیفہ بھی انشاءاللہ الکریم ابھی آپ کو بتاتے ہیں۔ اچھا یہ ایک اور میسیج ہے کہ گرمی دانے پھوڑے نکل آئے ہیں، گرمی کی شدت بھی بہت زیادہ ہے، تکلیف بھی رہتی ہے، کوئی اس حوالے سے روحانی علاج بتا دیجئے۔ جی انشاءاللہ الکریم ابھی آپ کو بتاتے ہیں۔ استخارے کے حوالے سے ایک اور میسیج ہے، عابد نام ہے، والدہ کا نام نسیم بی بی ہے، دکان کے لیے، کاروبار کے لیے استخارہ فرما دیجیے، اور کاروبار میں برکت کا کوئی روحانی علاج بھی بتا دیجیے گا۔ منہ کے چھالوں کا کوئی روحانی علاج، معدے کا روحانی علاج، مشکل آسان ہو جائے، اس کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیں۔ چلیے جی آپ استخارے فرما لیجیے۔ روحانی علاج وظائف میں عرض کر دیتا ہوں جو مسائل سامنے آئے ہیں۔ پہلے تو یہ ہمارے ایک اسلامی بھائی تھے، والدہ کے حوالے سے آپ نے کہا تھا کہ والدہ کے جوڑوں میں بہت زیادہ درد رہتا ہے، شوگر بھی ان کو ہے، ڈاکٹر سے بھی دیکھیں، والدہ کا علاج کروائیں، خوب خدمت بھی کیجیے، والدہ کی دعائیں بھی لیجیے گا، اللہ پاک آپ کی والدہ کو شفا عطا فرمائے، روحانی علاج بھی کروائیں والدہ کا، تعمیرات عطاریہ بھی حاصل کیجیے گا۔ شوگر کے لیے یہ وظیفہ نوٹ کر لیں، سورہ بنی اسرائیل کی آیت مبارکہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا۔ صبح و شام 3 مرتبہ یہ آیت قرآنی پڑھ کر پانی پہ دم کر کے، شوگر کا مریض جو ہے وہ مریض ہو مریضہ ہو، خود پڑھ کر پی لے پانی پہ دم کر کے، یا کوئی دوسرا پڑھ کر
پانی پہ دم کر کے مریض کو پلا دیں، آپ اپنی والدہ کو پلائیں، انشاءاللہ کریم شفا حاصل ہوگی۔ اور دیکھیں شوگر کے مریض کو چاہیے کہ احتیاط بھی کرے، کھانے پینے میں احتیاط ہو، پیدل چلیں، ورزش کریں اور سبزیوں کا استعمال کریں، وقتاً فوقتاً اپنے ڈاکٹر سے مشورہ بھی کرتے رہیں، اپنا ایک ڈائٹ پلان تیار کروائیں آپ اپنے ڈاکٹر سے نا، اور پھر اس کے مطابق آپ اپنی روٹین بنائیں اور اپنا کھانے پینے کا اہتمام کریں۔ آپ دیکھیں الحمدللہ عز و جل شوگر آپ کی کنٹرول میں ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اچھا یہ ایک اور میسیج آیا تھا کہ طبیعت میں ایک چڑچڑاپن رہتا ہے، اس کی وجوہات پر غور کریں۔ بعض اوقات کچھ لوگوں کی طبیعت میں ہوتی ہے ایسی طبیعت ہے نا، ماحول کو ذرا دیکھ لیں، جو کیا کہیں اس کو، جو جن کی طبیعت میں ایک شوخی ہوتی ہے، جن کی طبیعت میں ایک مسکراہٹ ہوتی ہے اور جو خوش رہتے ہیں، ایسوں کی صحبت اختیار کریں، ہے نا، تو الحمدللہ عز و جل طبیعت میں ایک بہتری آنا شروع ہو جائے گی۔ ایک تو یہ ایک علاج عرض کیا ہے، وظیفہ میں عرض کر دیتا ہوں، لا حول شریف، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ آپ 60 مرتبہ کم از کم پڑھ کر آپ پانی پہ دم کر کے پلا، آپ کی گھبراہٹ، آپ کی بے چینی، آپ کی بے سکونی، آپ کی بے قراری، بعض اوقات اضطراب والی کیفیت ہو جاتی ہے، یہ ساری کی ساری کیفیتیں الحمدللہ عز و جل سکون میں بدل جائیں گی۔ یہ پڑھا کریں، لا حول شریف بڑا کمال کا یہ وظیفہ، اس کے بارے میں آتا ہے کہ 99 بلائیں دور ہو جاتی ہیں، سبحان اللہ۔ گھبراہٹ، بے چینی کے لیے بڑا زبردست یہ وظیفہ ہے۔ تو جنید بھائی اس میں آپ نے جو فرمایا صحبت کے حوالے سے نا، تو ہر ہفتے کو اگر مدنی مذاکرہ دیکھ لیا جائے ماشاءاللہ ماشاءاللہ الحمدللہ، کیسا رہے گا؟ مدنی مذاکرہ بھی دیکھیں اور اس میں شرکت بھی کریں، اول و آخر اور علم دین سیکھنے کا ماشاءاللہ موقع ملتا ہے۔ خوش بھائی اصیل مزاج کے لیے، ان چیزوں کے لیے اگر اس میں کوئی سیکھنے کو مل سکتا ہے، بالکل 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 ماشاءاللہ۔ صحیح۔ اچھا اسی طرح یہ ہمارے ایک اور میسیج آیا تھا کہ منہ کے چھالوں کا کوئی روحانی علاج بتا دیں۔ 3 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پی لیں۔ معدے کا روحانی علاج یہ ہے کہ اللہ نہ کرے معدہ خراب ہو چکا ہو، ڈسٹرب رہتا ہو، تو 7 مرتبہ یا عظیم پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پی لیا کریں۔ پیٹ کے جملہ امراض بھی دور ہوں گے، معدہ بھی درست ہوگا، مشکل آسان ہو جائے اس کے لیے کوئی وظیفہ بتائیں۔ 100 مرتبہ یا قہار اول اور آخر درود پاک کے ساتھ پڑھا کریں۔ اور دوسرا یہ کہ نماز حاجات ادا کر کے اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کریں، مشکلات دور ہوتی چلی جائیں گی۔ اللہ پاک ہم سب کی مشکلات کو آسانیوں میں تبدیل فرما دے۔ جی ناصر بھائی استخاروں کے کچھ میسیجز آپ کی طرف بڑھائے۔ پروین بنت زبیدہ کا استخارہ کیا کہ استخارہ میں اللہ کا شکر ہے، کوئی روحانی مسئلہ نہیں ہے، یا غنیو کا یہ ورد کرے کثرت سے، اور ساتھ ہی ساتھ یا مغنی 1 مرتبہ یہ دن میں پڑھ کے اپنے بائیں ٹانگ میں دم کر دے، انشاءاللہ عز و جل اس سے درد میں فرق پڑے گا۔ اور ساتھ ہی ساتھ روحانی علاج کے واسطے سے اس کے ایک دھاگا ملتا ہے، دم کیا ہوا دھاگا ملتا ہے، وہ دھاگا بھی آپ حاصل کریں، تعویذات بھی حاصل کریں، انشاءاللہ اس سے ضرور فرق پڑے گا۔ اسی طرح قوسین نام بتایا ہے، پڑھائی میں دل نہیں لگ پا رہا، استخارہ کیا؟ استخارہ میں کوئی روحانی مسئلہ، مثلا نظر بد وغیرہ کے معاملات کا اشارہ نہیں آ رہا، یا اللہ یا رحمان ہر نماز کے بعد 101 مرتبہ پڑھ کر پانی میں دم کر کے پی لیں، انشاءاللہ پڑھائی میں دل لگے گا۔ اسی طرح فروا نام بتایا، بے جا ٹینشن، کسی نہ کسی سوچ میں گم رہنا، استخارہ میں کوئی روحانی مسئلہ نہیں آ رہا، اللہ پاک ثانی فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، 60 مرتبہ روزانہ پڑھ کے پانی میں دم کر کے پی لیں، انشاءاللہ اس سے فائدہ ہوگا۔ اسی طرح زینب بانو نام بتایا، وزن کم ہو گیا، کافی غصیلا مزاج بھی ہو گیا ہے، چڑچڑاپن، اللہ پاک ثانی فرمائے کہ خون کی کمی بھی ہو گئی، خون کی کمی بھی ہے اور جسمانی کمزوری بھی ہے جی، تو خون کی کمی بھی پوری ہو جائے۔ اچھا بعض اوقات لوگوں کے وائٹ سیل بھی کم ہو جاتے ہیں جی، تو ایسا جامع کوئی ایسا وظیفہ بتا دیں پاورفل، جسمانی کمزوری بھی دور ہو جائے، خون کی کمی بھی پوری ہو جائے، وائٹ سیل کی جو کمی ہے وہ بھی پوری ہوتی چلی جائے۔ جسمانی کمزوری کے حوالے سے تو میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں، بقیہ خون کی کمی اس کے حوالے سے میں انشاءاللہ وظیفہ عرض کر دوں گا، آپ وہ دیکھ لیجئے گا۔ جسمانی کمزوری کے لیے سورہ بینہ روزانہ 1 مرتبہ پڑھ کے پانی میں دم کر کے پی لیں، اور جہاں تک بات رہی خون کی کمی کے حوالے سے تو اس میں جسمانی کمزوری بھی ساتھ اٹیچ کر لیں آپ۔ مدنی منصور امیر سنت کی مایہ تعلیف ہے، اس پہ ایک عمل لکھا ہوا ہے درود شفا کے نام سے، درود شفا باقاعدہ اس کا پورا طریقہ اس میں لکھا ہوا ہے، اس کے مطابق آپ عمل کریں، مریض کو وہ استعمال کرنا ہوگا، وہ استعمال کا طریقہ پورا اس پہ لکھا ہے، اس کے مطابق آپ استعمال کریں، اللہ پاک نے چاہا آپ واضح طور پر اس سے فرق دیکھیں گے، اللہ پاک آپ کو شفا عطا فرمائے، آپ کے تمام جسمانی روحانی معاملات حل فرمائے۔ اسی طرح نورا فاطمہ نام بتایا، ان کا بھی یہی مسئلہ ہے
کہ بیجا غصہ وغیرہ، جب بھی پانی پئیں ایک مرتبہ یا ودودو اول آخر درود پاک کے ساتھ پڑھ کے پانی میں دم کر کے پی لیں، اور چلتے پھرتے بھی درود پاک کی کثرت رکھیں، انشاءاللہ عز و جل فرق پڑے گا۔ ایک رسالہ ہے امیر سنت کا غصے کا علاج، آپ ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کر لیں یا اپنے محرم کے ذریعے مکتبۃ المدینہ سے پرچیز کروا لیں۔ انشاءاللہ جب آپ یہ پڑھیں گے تو اس سے بھی واضح طور پر آپ اپنے اخلاق میں، اپنے مزاج میں، اپنے رویے میں فرق دیکھیں گے، آپ کے معاملات بہتر فرمائیں۔ اچھا ایک مسئلہ میں عرض کرتا چلوں کہ استخارہ سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا، حقیقت حال اللہ پاک بہتر جانتا ہے۔ بے شک بے شک بے شک، اللہ پاک ہی بہتر جاننے والا ہے، اور استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا۔ جو آپ کو بتائے جاتے ہیں جوابات یہ ظنیات پر مبنی ہوتے ہیں، اور وقتاً فوقتاً الحمدللہ اس کی وضاحت بھی کی جا رہی ہوتی ہے۔ استخاروں کے ساتھ ساتھ روحانی علاج کے ساتھ ساتھ ہم اپنے ظاہری معاملات کو بھی دیکھیں، اور روحانی علاج بھی کرواتے رہنا چاہیے۔ اللہ کے کلام میں بڑی طاقت ہے، اور روحانی علاج میں بڑی طاقت ہے۔ اللہ کے کلام سے، اسماء الحسنہ سے، آیت قرآنی سے الحمدللہ روحانی علاج کیا جاتا ہے، اور دنیا بھر میں روحانی علاج کے اسٹال لگتے ہیں، فی سبیل اللہ تعویذات دیے جاتے ہیں، اور وقتاً فوقتاً کچھ مدنی بہاریں الحمدللہ آپ کو دکھاتے بھی ہیں۔ اور روحانی علاج کے اسٹال پر آنے والے جو مریض ہوتے ہیں نا، لاکھوں لاکھ منتھلی لوگ الحمدللہ رابطہ کرتے ہیں، اپنا علاج کرواتے ہیں، اپنے مسائل کا حل پاتے ہیں۔ تو پھر یہ بھی کچھ سوالات کر رہے ہوتے ہیں، کچھ ان کے بھی تاثرات ہوتے ہیں، کچھ ان کے اپنے ماشاءاللہ کبھی جذبات کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں۔ آئیے کچھ تاثرات، کچھ مدنی بہاریں ہمارے پاس موجود ہیں، وہ شامل کرتے ہیں۔ جی صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کا جمعرات کا سنت و برا اجتماع ہوتا ہے۔ اس اجتماع میں الحمدللہ عز و جل ذکر اللہ کیا جاتا ہے، رقت انگیز دعا کی جاتی ہے، سنت و برا بیان ہوتا ہے، اور اس اجتماع کے بعد الحمدللہ عز و جل یہاں پر روحانی علاج کا اسٹال بھی لگایا جاتا ہے۔ روحانی علاج کے اسٹال پر بے شمار ایسے مریض آتے ہیں جن کے مسائل ہوتے ہیں، جو اپنے مسائل کا حل چاہتے ہیں۔ کوئی بیمار ہے تو وہ اپنی بیماری دور کرنا چاہتا ہے، کوئی پریشان حال ہے تو وہ اپنی پریشانی دور کرنا چاہتا ہے۔ تو یہاں پر آنے والے اسلامی بھائیوں کا مختلف طریقہ کار سے روحانی علاج کیا جاتا ہے، تعویذات کے ذریعے، دم کے ذریعے، دم کی ہوئی ڈوریوں کے ذریعے، پلیٹوں کا کورس کروایا جاتا ہے، یہاں تک کہ کاٹ کا عمل، اور ہمیں سنت کا دم کیا ہوا پانی بھی یہاں پر دیا جاتا ہے۔ تو یہاں پر آنے والے پریشان حال اسلامی بھائیوں کو جو برکتیں حاصل ہوتی ہیں، آئیے چل کر لیتے ہیں ہم ان سے تاثرات۔ کیا نام ہے آپ کا؟ سید عدنان علی محمد اشتیاق اتاری سہیل نام ہے میرا نام عدنان حسن ہے۔ میرا نام محمد احمد رضا اتاری ہے۔ کہاں سے تشریف لائے؟ میں دستگیر فٹل بیریا۔ اجتماع شرکت کرنے کے بعد یہاں روحانی علاج کے اسٹال پر بھی رابطہ کیا، پہلے بھی جو علاج کرایا وہ بھی بتائیں، اور جو ابھی کروانے کے لیے آئے وہ بھی بتائیں۔ جی پہلے بھی کافی ٹائم سے آ رہے ہیں، ماشاءاللہ سے پرمنٹلی علاج کروا رہے ہیں۔ میری والدہ کو نا کینسر ہو گیا، اس لیے آیا ہوں میں ذرا پھر روزگار کے لیے بھی، اور کیا کہتے ہیں جو ہے اثرات وغیرہ جنات کے، جی ہاں اس طرح کا ہے۔ بچوں کی حفاظت کے تعویذ لینے آیا۔ کب سے علاج چل رہا ہے اور کیا کیا دیا ہے انہوں نے؟ 5-6 مہینے سے چل رہا ہے تقریباً، ان کا نا روحانی علاج کروا رہے ہیں، اور ہم اسپتال میں بھی کرا رہے ہیں۔ ماشاءاللہ سے بہت فرق پڑا ان کے روحانی علاج کرانے سے۔ پلیٹیں لکھ کے دیے ہیں، تعویذات وغیرہ دیے ہیں۔ پلیٹ جو ہے روزانہ کتنی پلاتے ہیں؟ ایک پلاتے ہیں نا؟ ہاں پلیٹ ایک ہی پلاتے۔ کوئی اولاد کا وظیفہ بتا دیں۔ اچھا مجھے ایسا وظیفہ بتائیں کہ میرے ساتھ جو مسائل ہیں وہ ختم ہو جائیں۔ پڑھائی میں دل لگ گیا، اس کا وظیفہ بتائے۔ بچوں کی حفاظت کا کوئی وظیفہ بھی عرض فرما دیں۔ کینسر سے نا نجات کا وظیفہ ہی بتا دیں۔ اللہ پاک سب کے مسائل حل فرمائے، پریشانیاں دور فرمائے، سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ یہ پوچھ رہے تھے کہ مسائل ختم ہو جائیں، اس کا کوئی وظیفہ بتائیں۔ دیکھیں یاد رکھیے گا، دنیا میں ہے نا آزمائشیں بھی ہیں، پریشانیاں بھی ہیں، مصیبتیں بھی ہیں، اور مسائل کا سامنا بھی ہے۔ کوئی گارنٹی سے کہہ ہی نہیں سکتا کہ مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے، مجھے کوئی مسئلے مسائل نہیں ہیں۔ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، آزمائشیں آتی ہیں، آئیں گے بھی۔ اب ہم بولے مکمل مسائل ختم ہو جائے تو یہ ممکن نہیں ہے۔ بس اللہ پاک کی بارگاہ میں عافیت کی دعا کرتے رہنا چاہیے، اور اگر اللہ نہ کرے مسئلے مسائل آ جائیں تو اللہ پاک صبر بھی عطا فرما دیتا ہے۔ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے۔ اگر زندگی سے مسائل ہی ختم ہو جائے نا، کوئی پریشانی نہ ہو، تب بھی طبیعت میں اکتاہٹ آ جائے گی، بندہ اس میں بھی پھر سکون سے نہیں رہ سکتا۔ اللہ پاک سب پر اپنا رحم و کرم فرمائے۔ اچھا روحانی علاج میں عرض کر دیتا ہوں، یہ ہمارے ایک اسلامی بھائی تھے، انہوں نے کہا تھا کہ روزگار کے حوالے سے کوئی وظیفہ آپ بتا دیجئے۔ آپ فرائض اور واجبات کی پابندی کے ساتھ ساتھ
سورۃ الواقعہ یہ مغرب کی نماز کے بعد یا عشاء کی نماز کے بعد کم از کم ایک مرتبہ یہ ضرور پڑھ لیا کریں۔ حصول اولاد کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیجئے، پوچھا تھا کسی نے، تو حصول اولاد کے لیے دیکھیں ہر نماز کے بعد دونوں میاں بیوی تین تین مرتبہ یہ دعا پڑھا کریں، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ یہ ایک اور اسلامی بھائی تھے، آپ نے کہا تھا کہ مسائل ختم ہو جائیں اس کے لیے کوئی وظیفہ بتا دی۔ نماز حاجات ادا کیا کریں، تو یہ نماز حاجات ادا کریں، اللہ پاک حاجتیں پوری فرمائے گا۔ بچوں کی حفاظت کے لیے بہترین وظیفہ، وہ وظیفہ میں عرض کرنے لگا ہوں جو ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما پر پڑھ کر دم فرمایا کرتے تھے۔ یہ نوٹ کر لیجئے، اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ۔ تو یہ وظیفہ پڑھ کر آپ اپنے بچوں پر دم کر لیا کریں، بچوں کی حفاظت رہے گی۔ آئیے ناظرین شامل کرتے ہیں آپ کی کالز۔ جی میری والدہ کا نام راجن بی بی ہے، ان کی والدہ کا نام ستنا بی بی ہے، اور ان کو بلڈ پریشر ہر وقت ہائی رہتا ہے، معدے کا بھی مسئلہ ہے، جگر کا بھی مسئلہ ہے۔ اللہ پاک شفا عطا فرمائے۔ ابھی استخارہ کرواتے ہیں۔ جی نیکسٹ کال۔ جنید بھائی، الحمدللہ یہ پچھلا ہفتہ جو ہے نا وہ ہمارا مسلمانوں کا ایک اہم ترین عمل سنت ابراہیمی یعنی قربانی یہاں کی گئی، اور لوگوں نے گوشت استعمال کیا۔ تو گوشت استعمال کرنے کی وجہ سے یا گرمی کی وجہ سے لوگوں میں جو ہے نا اسکن پرابلم یعنی جلدی امراض جو ہے نا زیادہ ہو گئے ہیں۔ تو جلدی امراض سے نجات کا کوئی وظیفہ بھی بتا دیجیے، اور باران رحمت بھی ہو جائے، بارش بھی ہو جائے، اس کا بھی کوئی روحانی علاج تو وہی بتا دیجیے، اور دعا بھی فرمائے کہ اللہ پاک ہم پر اپنی رحمت کی برسات فرمائے۔ آمین 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 آمین۔ اللہ پاک ہم سب پر رحمت کی بارش نازل فرمائے۔ بارش مدینہ کا صدقہ، حرمین طیبین کی مقدس بارشوں کا صدقہ اللہ پاک ہم سب پر باران رحمت نازل فرمائے، رحمت والی، عافیت والی، سلامتی والی برسات ہمیں نصیب فرمائے، اور جو آزمائشیں ہیں، پریشانیاں ہیں، اللہ پاک سب دور فرما دیں، اور ہم سب کو بارش مدینہ دیکھنا بھی نصیب فرمائیں۔ اللہم صیبا نافعا، تو یہ دعا بھی کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ پاک ہمیں نفع بخش بارش نصیب فرما۔ اور اس کی ایک مخصوص دعا ہے مدنی پنسورہ میں بھی الحمدللہ سمجھ لکھی ہوئی ہے، تو وہ دعا بھی پڑھنی چاہیے۔ اللہ پاک اس کی برکت سے، دعا کی برکت سے باران رحمت نازل فرمائے گا۔ باقی جلدی امراض کے حوالے سے کہا، اس کا وظیفہ انشاءاللہ الکریم میں بھی عرض کرتا ہوں۔ نیکسٹ کال دیجیے۔ جو آپ نے پیٹ کی بیماریوں کا وظیفہ ارشاد فرمایا تھا وہ پھر ارشاد فرما دیں، جو پلیٹ پر آیت لکھنی تھی۔ صحیح، انشاءاللہ الکریم ابھی آپ کو بتاتے ہیں۔ جی اگلی کال دیجیے۔ میرے کو کھانسی ہو رہی ہے، ڈاکٹر سے دوائیاں لی ہے، کھانسی ختم نہیں ہو رہی۔ صحیح، اگلی کال دیجیے۔ میرے سال میں کافی تقریباً شدید 2 ہفتے ہو گئے ہیں، درد بہت زیادہ ہو رہی ہے، اس کا روحانی علاج بتا دیجیے۔ جی اگلی کال دیجیے۔ کاروبار میں اس سے کوئی برکت نہیں ہے، نہ ہی گھر میں، نہ اتفاقی بہت زیادہ ہے بھائیوں میں۔ اللہ پاک آسانی فرمائے۔ جی نیکسٹ کال۔ پہلے بھی ایک تو اٹیک ہو چکا ہے، اس کے بعد جو ہے میں علاج کرتا رہا ہوں، اب بھی تھوڑی سی مجھے جو ہے دل میں تکلیف ہوتی ہے، درد ہوتا ہے۔ اللہ پاک شفا عطا فرمائے، دل کے جملہ امراض دور فرمائے۔ استخاروں کے حوالے سے بھی کافی سارے یہ میسیجز ہیں، ناصر بھائی یہ نوٹ کیجئے گا، پھر آپ استخارے فرمائیے گا۔ نام ہے جازل، شہریار ہے۔ اچھا، میں 3 مہینے سے پریشان ہوں، کام کا لڑکا کرتا ہوں، بند ہے، آپ استخارہ کر کے بتائیے کیا مسئلہ ہے۔ اچھا، میرے شوہر غصے کے بہت زیادہ تیز ہیں، وہ ہر بات میں اپنی منمانی کرتے ہیں۔ بہرحال چلیں اس حوالے سے وظیفہ آپ بتا دیجئے گا، آپس میں ان کی محبتیں پیدا ہوں۔ اچھا جی، یہ ایک اور میسیج ہے، انہوں نے کہا ہے کہ میرے کام کا بہت زیادہ مسئلہ ہے، اگر کام مل رہا ہے تو وہ 10 یا 15 دن تک ہوتا ہے، اور پھر وہ میرے کام سارے کے سارے ختم ہو جاتے ہیں۔ میری والدہ کا نام نازا ہے، اور پلیز میرا استخارہ بھی کریں اور استخارہ کر کے بتائیے گا۔ انہوں نے اپنا نام نہیں بتایا؟ اپنا نام انہوں نے نہیں بتایا۔ وظیفہ جی وظیفہ ارشاد فرما دیجیے گا۔
اچھا یہ ایک اور میسیج ہے، محمد شعیب، والدہ کرام نذیرہ بی بی، یہ بیمار رہتا ہوں، سمجھ نہیں آ رہی کہ بیماری ہے یا کوئی اور چیز ہے، استخارہ بھی کیجیے اور کوئی روحانی علاج بتا دیجیے گا۔ اچھا یہ ایک اور میسیج ہے، بچی کا نام ہے آمنہ اور والدہ کا نام ہے خالدہ، بچی کا ہر وقت سر درد رہتا ہے اور پڑھائی میں بھی دل نہیں لگتا، بچی بیمار رہتی ہے اور استخارہ بھی کیجیے، کیا معاملہ ہے؟ اچھا ایک اور میسیج ہے کہ میرے شوہر کا کام نہیں بن پا رہا، جہاں جاتے ہیں کام بند ہو جاتا ہے، استخارہ کر کے بتائیے، کوئی روحانی علاج بھی بتا دیجیے۔ اور بچوں کے والد کا نام ہے بخش، باہو بخش، اور والدہ کا نام ہے غلام صغرا۔ اچھا یہ ایک اور میسیج ہے، استخارہ کر دیں، پڑھائی میں دل نہیں لگتا، کمر میں درد رہتا ہے، عائشہ نام ہے، والدہ کا نام ہے خالدہ پروین۔ میری بڑی بہن کو ایسا لگتا ہے کہ اس میں کوئی روحانی طاقت ہے، یعنی ان کو ایسا لگتا ہے جیسا میں لوگوں کو کہوں گی ویسے ہی وہ کرنا شروع کر دیں گے، ان کا استخارہ بھی فرما دیں، لیکن نام انہوں نے نہیں بتایا۔ اچھا علم میں اضافے کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیجئے۔ اور ایک اور استخارے کے حوالے سے میسیج ہے کہ میری شادی نہیں ہو رہی، عامر نام ہے اور والدہ کا نام کائنات ہے، اس حوالے سے استخارہ بھی کیجیے گا۔ روحانی علاج میں عرض کر دیتا ہوں، آپ کے استخارے کیے جا رہے ہیں، یہ علم میں اضافے کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیجئے۔ تو یہ دعا پڑھنا چاہیے، رب زدنی علما، یہ اللہم رب زدنی علما نافعا، یہ بھی دعا پڑھ لیں۔ اسی طرح یہ بھی دعا کرنا چاہیے، اللہم انا نسألک علما نافعا، یا اللہ پاک میں تجھ سے علم نافع کا سوال کرتا ہوں۔ دعا بھی کریں اور اور یہ جو 2-3 دعائیں عرض کی گئی ہیں، تو یہ 2-3 دعائیں یہ بھی اپنی دعاؤں میں شامل رکھیے گا۔ اچھا یہ ایک میسیج کال آئی تھی ہمارے اسلامی بھائی کی، انہوں نے کہا تھا کہ پیٹ کی بیماری کے لیے وہ وظیفہ بتا دیں جو ابھی پہلے آپ نے بتایا تھا، آیت قرآنی سے لکھنے والا۔ دیکھیں سورہ صافات کی آیت مبارکہ ہے، لا فیہا غول ولا هم عنہا ینزفون، یہ سورہ صافات کی آیت مبارکہ ہے، یہ کسی سادے سے کاغذ پر لکھ کر آپ اس کا تعویذ بنا کر اپنے پیٹ پر باندھ لیں، انشاءاللہ الکریم پیٹ کی بیماریاں، پیٹ کا درد، تکلیف جو بھی ہے مسئلہ وہ حل ہو جائے گا اور تکلیف دور ہو جائے گی۔ اچھا یہی آیت مبارکہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے بھی پی سکتے ہیں۔ کھانسی سے نجات کا وظیفہ 3 بار سورہ فاتحہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پی لیں۔ یہ ہمارے عدنان بھائی تھے، آپ نے کہا تھا کہ جلدی امراض، گرمی کی شدت کی وجہ سے اور بعض اوقات گوشت کا کثرت سے استعمال کرنے کی وجہ سے جلدی امراض میں لوگ مبتلا ہو رہے ہیں، اس کے لیے کوئی وظیفہ بتائیں۔ سورۃ المؤمنون کی یہ آیت مبارکہ فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ۔ یہ آیت مبارکہ پڑھ کر آپ پانی پہ دم کر کے پی لیں، جہاں جہاں کی جسمانی جلد خراب ہو رہی ہے وہاں پہ دم کر لیں۔ یہ دیکھیں پارہ 18 سورۃ المؤمنون کی آیت نمبر 14 ہے، یہ پڑھ کر دم کر لیجئے گا۔ اچھا یہ ایک اور اسلامی بھائی تھے، آپ نے کہا تھا کہ اٹیک ہوا تھا، اب دوبارہ دل میں تکلیف ہو رہی ہے، اس کے لیے کوئی وظیفہ بتائیں۔ تو اس کے لیے آپ سیدھا ہاتھ دل پر رکھیں اور یہ دعا پڑھا کریں ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ، یا اللہ قوینی وقلبی، ایک یہ وظیفہ ہے۔ اور دوسرا ہر نماز کے بعد اپنا سیدھا ہاتھ دل پر رکھ کر 11 مرتبہ آپ پڑھیں، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، گھبراہٹ، بے چینی، دل کے جملہ امراض انشاءاللہ دور ہوتے چلے جائیں گے۔ جی ناصر بھائی استخاروں کے جوابات۔ راجن بی بی کے استخارہ کیے گئے، اللہ پاک ان کو شفا عطا فرمائے۔ استخارہ میں بیماری کا ہی اشارہ ہے، جب بھی موقع ملے یا عظیم 7 مرتبہ پڑھ کے پانی میں دم کر کے پی لیا کریں۔ اور بلڈ پریشر کے حوالے سے یا مؤمن 115 مرتبہ پڑھ کے پانی میں دم کر کے پی لیں، چاہے تو تھوڑا سا پانی دم کر کے رکھ لیں، اللہ نہ کرے بلڈ پریشر کا کوئی مسئلہ ہو تو یہ پی لیں، انشاءاللہ فرق پڑے گا۔ اسی طرح جازل شہریار بھائی کا استخارہ کیے گئے، روزی کے حوالے سے کافی پریشان ہیں، استخارہ کیے، استخارہ میں وقتی طور پر آزمائش ہے، کوئی عملیات یا جادو بندش کا اشارہ نہیں آ رہا۔ مغرب کی نماز کے بعد یا عشاء کی نماز کے بعد سورۃ الواقعہ 1 مرتبہ پڑھ کے اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا مانگے، انشاءاللہ روزگار کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اسی طرح شعیب بھائی کا استخارہ کیے گئے، بیماری کا ہی اشارہ، شعیب بھائی کوئی روحانی مسئلہ نہیں ہے، چلتے پھرتے لا حول شریف کی کثرت کریں اور صبح شام 111 مرتبہ یا سلام پڑھ کے پانی میں دم کر کے پی لیں، انشاءاللہ بیماری سے آپ کو شفا حاصل ہوگی، اللہ پاک آپ کو شفا عطا فرمائے۔ اسی طرح آمنہ بچی کا نام بتایا، استخارہ کیے گئے، درد سر، پڑھائی میں دل نہ لگنا، اسی طرح بیمار رہنا۔ استخارہ میں بیماری کا ہی اشارہ، اور کوئی روحانی مسئلہ، مثلا نظر بد یا اور کوئی دوسرا مسئلہ نہیں ہے، اللہ ان کو شفا عطا فرمائے، ان کے معاملات بہتر فرمائے۔ صبح شام 33 مرتبہ یا سلامو پڑھ کر پانی میں دم کر کے پی لیں، اور روحانی علاج کے بستے سے ان کے لیے ایک خاص تعویذ حاصل کریں درد سر کے حوالے سے، بہت مفید تعویذ ہے وہ، اللہ نے چاہا اس سے فرق پڑے گا، وہ تعویذ بھی حاصل کریں، وہ تعویذ استعمال کریں، انشاءاللہ فرق پڑے گا، اللہ پاک ان کو شفا دے، آمین آمین۔ اسی طرح بابو بخش بھائی کا استخارہ کیا گیا ہے،
روزی کے حوالے سے کافی پریشان ہے بیچارے. اللہ پاک آسانی فرمائے. ہر نماز کے بعد یا ذا الجلالی والاکرام 100 ٹائم 100 مرتبہ پڑھ کے اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا مانگے. استخارہ میں وقتی طور پر آزمائش کا ہی اشارہ ہے. عامر بھائی کا استخارہ کیا کہ رشتے کے حوالے سے کافی پریشان ہے, رشتے بن نہیں پا رہے کہیں پہ. فجر کی نماز کے بعد 312 مرتبہ 312 ٹائمز 312 مرتبہ یا ذا الجلالی والاکرام پڑھ کر اللہ پاک کی بارگاہ میں اچھے رشتے کے لیے دعا کریں. انشاءاللہ عز و جل اچھی جگہ رشتے کی ترکیب بن جائے گی. استخارہ میں وقتی طور پر آزمائش کا اشارہ ہے. صحیح انشاءاللہ. اللہ پاک سب پر اپنا رحم و کرم فرمائے. ایک میسج میں شامل کر لیتا ہوں, آخر میں یہ ایک میسج رہ گیا ہے. ایک میں سفر پر روانگی ہے, مجھے کوئی ایسا وظیفہ بتا دیجئے کہ گھر کی اور فیملی کی پیچھے حفاظت رہے. اللہ پاک اپنے حفظ و امان میں رکھے, خیر کے ساتھ جائیں, خیر کے ساتھ واپس آئیں. سفر پر روانگی جب بھی ہونے لگے نا ناظرین, یہ وظیفہ نوٹ فرما لیں. امیر السنت دامت بقاتم العالیہ نے مدنی پنصورہ میں عطا فرمایا. بڑا شاندار وظیفہ میں عرض کرنے لگا ہوں. جب آپ سفر پر جائیں نا, ایک ٹینشن رہتی ہے پیچھے, یار پیچھے گھر والوں کا کیا ہوگا, میرے گھر بار کا, میرے مال و اسباب کا کیا ہوگا. ایک مخصوص عمل یہ نوٹ کر لیں, وظیفہ ہے, یہ عمل کر کے آپ چلے جائیں. آپ سفر پر, سفر پر روانگی سے قبل آپ کا جو دروازہ ہے نا گھر کا, دروازے کے دونوں پٹ یہ پکڑ کر آپ 11 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں گے, اول اور آخر درود پاک کے ساتھ. اچھا, ہر بار بسم اللہ شریف کے ساتھ آیت الکرسی پڑھنی ہے. اچھا, گھر کے دروازے کے دونوں پٹ پکڑ کر آپ 11 بار آیت الکرسی پڑھیں, اور آیت الکرسی پڑھنے کے بعد آپ اپنے گھر کو اور اپنی فیملی کو اللہ پاک کے سپرد کر دیجئے. اللہ پاک کے سپرد کر دیجئے, اللہ پاک کے حفظ و امان میں دے دیجئے, اور پھر آپ سفر پر روانہ ہو جائیے. واپسی تک الحمدللہ سمجھ آپ کی گھر کی, آپ کی فیملی کی, گھر بار کی, مال و اسباب کی حفاظت رہے گی. اللہ پاک سب پر اپنا رحم و کرم فرمائے. ناظرین, وقت اختتام کی جانب ہے. جن کی کال شامل نہیں کی جا سکی, یہ نمبر نوٹ فرما لیجئے, 0213717171 24 گھنٹے اس نمبر پر رابطہ کر کے ہاتھوں ہاتھ آپ استخارے کروا سکتے ہیں. اللہ پاک پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت پر اپنا رحم و کرم فرمائے, فضل فرمائے. یا اللہ پاک اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی صدقے پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما دے. قرض داروں کو بارے قرض سے خلاصی عطا فرما, تنگ دستوں کو فراخ دستی عطا فرما, بے اولادوں کو نیک صالح عافیت کے ساتھ اولاد عطا فرما, بے گھروں کو گھر عطا فرما. یا اللہ پاک جن اسلامی بھائیوں نے, مدنی چینل کے ناظرین نے کالز کی, میسیجز کیے, اپنی بیماریوں کا, پریشانیوں کا, تکلیفوں کا بتایا, اللہ پاک سب کی بیماریاں, پریشانیاں, قرض داریاں, گھریلو ناچاقیاں, تنگ دستیاں, بے روزگاریاں دور فرما دے. آمین. کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے, کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی. آمین آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو جسمانی بیماریاں دور فرما دے, روحانی امراض سے بھی شفا دے, شفا دے, شفا دے, شفا دے, شفا